مولانا نے اپنے آخری وقت کے دوران مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کے کو میری کون سی لائن بہت ٹچ کری تھی. تو میں نے کہا تھا کہ آپ نے لکھا ہے کہ ایک بیج جب مٹی میں دب کر اپنے کو فنا کرتا ہے اس کے بعد وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ گرو کرے اور پودے سے درخت بنے اور پھر وہ اس میں پھول اور پھل نکلے. آج میں آپ کی ملاقات ہمارے گروپ کی کچھ ایسی لیڈیز سے کرانا چاہ رہی ہوں جنہوں نے ایک بیج کی طرح اپنے آپ کو فنا کرا، اپنے کو فنا کر کے اپنے کو انٹلیکچولی گرو کیا. تو پہلا نام میں صوفیہ اختر کا لینا چاہوں گی جو کہ بہار سے ہیں. ان کا بیٹا جب بہت چھوٹا تھا جب ہی ان کے ہسبینڈ ختم ہو گئے تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا. ایک اکیلی عورت کا ہر طرح کے چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے اپنے آپ کو اور اپنے بیٹے کو خدا کے لیے تیار کرنا آج کے زمانے کا ایک مشکل ترین کام ہے، اور ایسے ہی مشکل ترین کام کی خدا کے ہاں قیمت ہے. صوفیہ نے یہ کر دکھایا. وہ اور ان کا بیٹا اب اس قابل ہیں کہ وہ دوسروں کو پھل اور پھول دیں. یہ لوگ بہت زیادہ دعوت کا کام کرتے ہیں، بہت زیادہ اس کام میں انوالو ہیں ماشاءاللہ. تو صوفیہ آپ آئیں اور اپنے بیٹے شفیع کو بھی بلا لیتی. شفیع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرا نام صوفیہ اختر ہے. میں بہار شریف سے تعلق رکھتی ہوں. سی پی ایس وومین معرفہ دعویٰ گروپ کی ایک ممبر ہوں. مولانا وحید الدین خان صاحب کی بہترین کتابوں میں سے میرے لیے سب سے زیادہ یوزفل بک راز حیات رہی، جس سے میں نے نگیٹو سچویشن کو پازیٹیو اپارچونیٹی میں بدلنا سیکھا. ایسے ماحول میں جہاں لوگ مولانا کے نام سے ہی بھڑک جاتے ہیں، وہاں میں نے اپنے آپ کو اور اپنے بچے کو سیف رکھا اور دعویٰ ورک جاری رکھا. 6 سال کا ہی میرا بچہ تھا جب میرے شوہر کا انتقال ہو گیا. آگے کی زندگی کے لیے مجھے کمانا بھی تھا. بالکل گھٹن والی زندگی میں مولانا کی ٹیچنگ کے ساتھ ایک دائی کی زندگی گزارنا اپنے آپ کو جلتے ہوئے توے پہ رکھنا تھا. مشکل لائف میں روزانہ کا حوصلہ و جذبہ مجھے سی پی ایس وومین معرفہ دعویٰ گروپ سے ملتا رہا. وومنس گروپ نے مجھے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا اور نہ ہی کبھی مجھے مایوس ہونے دیا. مولانا سے پائی ہوئی تربیت سے پرورش کی میں نے اپنے بچے کی. میں نے اسے گڈ ورڈس کے بوس کے ساتھ بڑا کیا. جب اس رمضان ہمارے شہر میں دنگے ہوئے، ہم دونوں نے دعوت کی فضا کو خراب ہوتے ہوئے دیکھا. اپنی اپنی جان کی امان و زیادہ سے زیادہ دعویٰ ورک کرنے کے لیے خدائیں سے دعائیں مانگی. نئی زندگی کا شکر شفیع نے روزہ رکھ کر ادا کیا. اسے میں یہاں اسی لیے لے کر آئی ہوں تاکہ وہ آپ سب سے اور زیادہ سیکھ سکے. میری قوم کے زیادہ تر افراد نہ تو قرآن میں تدبر کرتی ہے
اور نہ دہی اور مدھو کے رشتے کو بہتر کر پائی ہے۔ مولانا کی ٹیچنگ کی سخت ضرورت ہے۔ مولانا نے اپنی کتاب ایمانی طاقت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جب بھی ہم اسلام کے سوا کسی اور چیز کے ذریعے عزت چاہیں گے تو اللہ ہم کو ذلیل کر دے گا۔ خدا ہم سبھی کو بہترین ہدایت سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا نے زندگی میں اسٹرگل کو بہت امپورٹنس دی ہے۔ اگر انسان نگیٹو نہ ہو بلکہ پازیٹیوٹی کے ساتھ مستقل زندگی سے جد و جہد کرے تو اسٹرگل اس کی زندگی کو تراش دیتا ہے۔ ایسا ہی کچھ تراشا ہوا ڈائمنڈ ہمارے ساتھ یہاں پر ہیں، ڈاکٹر ثنا زرری جو کولکتہ سے ہیں۔ ایک کہاوت ہے کہ ہر بڑے کام کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، مگر ڈاکٹر ثنا کے کیس میں ایک مرد کا ہاتھ ہے۔ ان کے فادر مولانا کے پرانے ریڈر ہیں اور انہوں نے ماں باپ دونوں کا رول ادا کر کے اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کر دی ہے کہ وہ دنیا میں بھی ترقی کر سکے اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر پائیں۔ ڈاکٹر ثنا ینگ گروپ کی ایڈمن ہیں، وہ بھی دیکھتی ہیں، پارٹ ٹائم جاب بھی کرتی ہیں اور اپنی میڈیکل کی پڑھائی بھی کر رہی ہیں، اور قرآن کی کلاسز اور سی پی ایس کے بھی کام کرتی ہیں۔ تو ڈاکٹر ثنا اسٹیج پر آئیں اپنی لرننگ ہمارے ساتھ۔ Assalamu alaikum. I'm Dr. Sana Zareen from Kolkata. I'm working as a volunteer in CPS International and also handle a CPS Young Women group. Today I'm sharing a very small story about my spiritual journey. I have been started following Maulana from 2010 through my Baba. میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ مولانا کی ٹیچنگ سے ہی میری تربیت ہوئی ہے، جس میں بہت امپورٹنٹ رول میرے بابا کا رہا ہے، جنہوں نے مجھے مولانا سے انٹروڈیوس کروایا، ان کے لٹریچر سے انٹروڈیوس کروایا۔ ناؤ 2010 دیٹ ٹائم آئی واز 14 ایئرس اولڈ، اور میں نے اس ٹائم کلاس 10th کو پاس کیا تھا 2nd ڈویژن سے، اور اس وقت میں بہت ڈس اپوائنٹ تھی اپنے نمبر کو لے کر کے۔ جب میرے فادر نے میرا رزلٹ دیکھا تو انہوں نے مجھے بولا کہ آپ نے کلاس 10th جو ہے وہ سلور نمبر سے کوالیفائی کیا ہے اینڈ آپ کلاس 12th گولڈن نمبر سے کوالیفائی کر سکتی ہیں۔ اور یہ بات کہتے ہوئے انہوں نے مجھے مولانا کی ایک کتاب دی جس کا نام ہے راز حیات، اور اس کتاب کو دیتے وقت انہوں نے مجھے کہا کہ مولانا نے اس کتاب میں زندگی کے ان راز کو بیان کیا ہے جس سے آپ اپنی زندگی کی ایک مضبوط بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میں نے اپنی زندگی کی ایک بہت ہی مضبوط بنیاد رکھی، جس سے میں نے کلاس 12th گولڈن نہیں بلکہ ڈائمنڈ نمبر سے کوالیفائی کیا۔ آئی ایم ڈکٹیشن ان بایولوجی ود 95%۔ یہ میری لائف کی سب سے پہلی اچیومنٹ تھی جو مجھے مولانا کے لٹریچر سے ملی، جو میری سب سے بڑی سکسیز رہی ہے لائف میں۔ 2021 میں میری ملاقات مس فہمیدہ میم سے ہوئی اور میں نے سی پی ایس گروپ کو جوائن کیا، سی پی ایس وومن گروپ کو جوائن کیا۔ اس گروپ کی لرننگ اینڈ انٹریکشن سے میرے اندر ایک نئی صلاحیت آئی۔ میں کہہ سکتی ہوں کہ مجھے ایک نیا پلیٹ فارم ملا، میری لرننگ کو ایک نیا پلیٹ فارم ملا جس سے مجھے ڈیلی لائف میں بہت ہی پازیٹیوٹی ملتی تھی۔ اینڈ سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں نے اس گروپ سے سیکھی وہ ہے دعویٰ ورک، جو میری لائف میں بہت امپورٹنٹ رہا ہے، اور آج میں اپنے آپ کو ایز اے دائی پریزنٹ کرتی ہوں۔ ایز اے دائی کیریکٹر کا رول پلے کرتے کرتے میری لائف کا ایک بہت ہی اچھا رزلٹ رہا کہ میں نے سائن لینگویج کو سیکھا، اور سائن لینگویج کو سیکھنے کے بعد ان لوگوں تک خدا کے پیغام کو پہنچایا جو لوگ بول سن نہیں پاتے۔ میں کہہ سکتی ہوں کہ وہ ہمارے بیچ رہتے ہوئے بھی ہم نہ انہیں سمجھ پاتے نہ وہ ہمیں سمجھ پاتے، تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ میرے اندر آئی۔ آج میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ گروپ جو ہے صرف ایک گروپ نہیں بلکہ خدا کی آواز ہے، جو ہم لیڈیز کو ڈیلی لائف میں ایکٹیو رکھتا ہے اور ہمیں ہر نگیٹو سچویشن میں پازیٹیو رکھتا ہے، جس سے میری لائف میں کافی ایسی چیزیں ہوئی ہیں
جو اگر میں اس ٹائم پہ کہنا بھی چاہوں تو بہت مشکل ہو جائے گا. لیکن یہ لیڈیز گروپ ایکچولی ہم جتنا چھوٹا سمجھتے ہیں اس کو یہ ہے نہیں. یہ بہت میں کہہ نہیں سکتی اس ٹائم پہ کہ میری لائف میں اس کا کیا اثر پڑا ہے اینڈ میری گھر میں میری فیملی میں اس کا کیا اثر پڑا ہے. تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہم لیڈیز کے لیے بھی اور اسپیشلی میرے لیے بھی. اس گروپ کی لرننگ اینڈ انٹریکشن سے میرے اندر یہ صلاحیت آئی کہ آج ہم ایک قرآن کلاس کو چلا رہے ہیں جس میں میرے ساتھ ہمارے کچھ ساتھی بھی موجود ہیں. اس کلاس میں ہم مولانا کے لٹریچرز اور تذکیر القرآن کا مطالعہ کرتے ہیں جس میں ہمارے ساتھ بیک گراؤنڈ میں کچھ مسلمس اینڈ نان مسلم سسٹرز بھی جوائنٹ ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ ہمارا سی پی ایس آج ایک نیو گروپ کو لانچ کرنے جا رہا ہے جیسے کہ ڈاکٹر سفینہ میم نے بولا ہے, گرو وائزر. یہ گروپ اسپیشلی ہماری نان مسلم سسٹرز کے لیے ہوگا جہاں وہ ہمارے ساتھ مولانا کے لٹریچرز کو ڈسکس کریں گے. اینڈ اس گروپ میں ہمارے ساتھ جوائنٹ ہوں گے فہمیدہ میم, ڈاکٹر سفینہ تبسم, نجمہ میم اینڈ عائشہ یسرا جی. سو بیسکلی یہ تھی میری چھوٹی سی سٹوری جو مولانا کی ٹیچنگ سے آج یہاں تک پہنچی ہے کہ آج میں کہہ سکتی ہوں کہ میں خود جو ہے خدا کو دریافت کر پا رہی ہوں بہت ہی آسان طریقے سے, اور لوگوں کو خدا کا پیغام ایز اے دعویٰ ورکی کے ذریعے بہت ہی اچھے طریقے سے پہنچا پا رہی ہوں. تو ان سب میں ایک تو بہت امپورٹنٹ رول جو ہے فہمیدہ میم کا رہا ہے ہمیشہ سے. تھینک یو میم سو مچ. اگر شاید مجھے فہمیدہ میم نہیں ملتے تو جو میرا 10 سال کا ایکسپیرینس تھا, 10 سال کی جو جرنی میں نے کی, تو شاید میں آج یہاں نہ بتا پاتی یا گروپ میں اس کو شیئر نہ کر پاتی یا کبھی ان لوگوں سے مل نہ پاتے. تو یہ میرے لیے بہت بڑی سکسیز رہی ہے لائف کی کہ میں نے اتنا کچھ جو ہے اتنے اس 2 سال کے ٹائمنگ میں جتنا میں نے 10 سال میں سیکھا ہوگا میرے خیال سے اس 2 سال کے ٹائمنگ میں میں نے اس سے ڈبل سیکھ لیا. ڈیلی سب سے انٹریکشن کرنا, ڈیلی سب سے باتیں کرنا, تو یہ میرے لیے بہت بڑی اچیومنٹ رہی ہے. تو تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ. السلام علیکم. اب میں نور الہدا سے کو ملانا چاہوں گی. نور الہدا سے میری ملاقات ویمن گروپ کے انٹریکشن کے دوران ہوئی. وہ دلی سے ہیں اور دعویٰ کا کام بہت لگن کے ساتھ کرتی ہیں. جب پہلی بار میں نے ان کو فون پر بات کیا تھا تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ سی پی ایس کے لیے کوئی کام کرنا چاہیں گی. انہوں نے کہا تھا کہ آپا میری آنکھ میں تکلیف رہتی ہے مگر میرے ہسبینڈ کام کریں گے. یہی وہ جذبہ ہے جو خدا کے قانون کے مطابق ہر عورت کو کرنا چاہیے کہ وہ اپنے پارٹنر کو مٹیریل چیزوں سے نہ انوالو کر کے خدا کے کام کے لیے دے سکے. تو نور الہدا آپ یہاں آئیں. Assalamu alaikum. I am Nurul Huda from Delhi team. I was introduced to Maulana's ideology at a very young age by my father. He used to read out to us Al-Risala articles and then we used to have discussions on various aspects related to the topic. Gradually, I started understanding the mission, the Dawah mission. I started reading Maulana's literature that compelled me to do something fruitful. But due to my profession as a homemaker, I did not have that much time. Reading literature was necessary to enlighten my mind, but that was not happening. At that time, my father told me that Maulana has asked us to start distributing the Quran. We started distributing Quran, but it was not very often. Then I needed some more inspiration. Then I joined CPS Ladies WhatsApp group. This group helped me learn more in very less time. Interacting with different minds, in fact, intellectual minds help me, actually they give me a kind of super energy. The learning which I got from this group was not actually the learning, but it was the realization. I realized the importance of women in Dawah work. The role of a woman in Dawah work is very similar to a well-known African saying that if a man is educated,
then only he is educated. But if a woman is educated, then generations are educated. Keeping this in mind, I started discussing and sharing whatever I learned in the class with other members of my family. We at our home have random classes on various Islamic topics with our kids. Today, if we will teach our kids, then only our future generations will be educated. And as for my dawa work, I have made this goal in my life that if I am going out, I will carry with myself Quran translations and give it to whoever I meet. I do not look for occasions to distribute Quran. My motto in life is to give Quran translations to anyone and everyone and anywhere. I pray to Almighty to please guide us and enlighten us and to give us more power and strength to carry forward Dawah work till our last breath. Thank you all. Jazakallah. اب میں عائشہ یسریٰ کو بلانا چاہوں گی. عائشہ یسریٰ ایک جانا پہچانا نام ہے، ایسا دائی جو ہم سب کے لیے اگزامپل ہے. عائشہ یسریٰ سی پی ایس ینگ گروپ بھی دیکھتی ہیں، وہ تیلگو میں مولانا کی کتابوں کو بھی ٹرانسلیشن کرتی ہیں اور ساتھ ہی سی پی ایس کے لیے بھی کام کرتی ہیں. اپنے آپ کو خدا کے کام میں لگا دینے والی عائشہ یسریٰ جو وشاکھا پٹنم سے آئی ہیں، اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ وہ آج ہمارے ساتھ ہیں. تو عائشہ یسریٰ آپ یہاں آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم everyone. I am Aisha Yusra from Visakhapatnam. Through my sir, Mr. Abdul Mubin, I joined this divine mission as a volunteer in 2019. For this, I am so grateful to him. After reading Maulana Wahiduddin Khan Sahib literature, I clearly understood the creation plan of God. After that, I came to know my purpose of life. I started Cycle Dawa on March 11th in 2019. By the grace of God Almighty and the support of my sir, I have been continuing the divine work for the last 4 years. From the day one to till date, number of people have been taking the word of God and peace literature in their native languages with so much respect. Many of them told me, we have been searching for the Quran for a long time. Finally, we got it here. Through Facebook, I met Miss Fahmida Khan. She is such a nice woman. She added me to the CPS Women Marifa group in 2020. I am always thankful to her. Before joining the group, I was completely unaware of my potential. But after joining the group, by interacting with other women, I recognized my hidden potential. Miss Sara Fatima and Miss Shabina Ali inspired me a lot to improve my English speaking skills and communication skills. After that, I focused on my writing skills. I got inspired by Miss Stuti Malhotra. I started translating of Maulana's English leaflets into Telugu language. There is one more woman who taught me the importance of deep thinking through her learnings is Dr. Safina Tabassum. Because of CPS women book discussion classes and daily interactions with other women, my passion about spirituality and spirit of inquiry are increasing day by day. They all are made me spiritually an awakened person. I owe to them a lot. Now, I am one of the admin of CPS Young Women Group. In this group, we discuss the realization of God, the creation of plan of God, spirituality, positive thinking, and many more topics in modern idiom. I hope through this group, women will become intellectually developed persons. The foremost thing is they can easily identify their roles in this vast universe in a rational way. Inshallah, I wish I will continue my intellectual journey till my last breath to grow wiser. Finally, trust in God, work hard. You are unstoppable.
Thank you all. تزائن بیگم جو سی پی ایس بنگلور کی ایک ممبر ہیں، جو فاطمہ سارہ کی ایکٹیویٹیز میں کلوزلی انوالو ہیں، میں ان کے اندر فاطمہ سارہ کی ٹیچنگ کی جھلک دیکھتی ہوں. تزائن آپ اسٹیج پر آئیے، اپنی لرننگ ہمارے ساتھ شیئر کریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کچھ مولانا کی ٹیچنگز شیئر کرنا چاہتی ہوں، جس سے یہ صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ میری زندگی یا سوچ اس مشن سے جڑنے سے پہلے کیا تھی اور اس کے بعد کیا ہوئی. پوائنٹ نمبر 1، ٹریجڈیز اور ٹرننگ پوائنٹ. ہماری زندگی میں بہت سے ٹریجڈیز آئے ہوں گے، لیکن مولانا ان ٹریجڈیز کو ٹرننگ پوائنٹ کہتے ہیں. میری زندگی میں بھی 2 بڑے ٹریجڈیز آئے. اگر میں انہیں ٹریجڈیز کے طور پر دیکھوں تو ہو سکتا ہے میں نیگیٹو رہوں، بٹ اف آئی ٹیک دس ایز ٹرننگ پوائنٹ آئی ول بی پازیٹیو. میری بھائی کی ڈیتھ میرے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، جس کے بعد دنیا سے میرا لگاؤ کم ہو گیا اور میری ٹریننگ ایک مدت تک مدرسے میں ہوئی. پھر دوسرا ٹرننگ پوائنٹ تھا کووڈ، جس کے بعد میں بہت زیادہ سنجیدہ ہو گئی اور اس مشن سے کمپلیٹلی جڑ گئی. بس انسان کو چاہیے کہ وہ چیزوں کو رائٹ ورڈ اور صحیح نظریے سے دیکھے. پوائنٹ نمبر 2، گاڈس لو. اگر کوئی بچہ غلطی کرتا ہے تو انسٹیڈ آف ٹیلنگ اٹس کانسیکوینسز وی سے دیٹ اللہ ول تھرو یو آؤٹ ان دا ہیل فائر. بچپن سے ہی اللہ کے بارے میں خطرناک خوف پیدا کر دیتے ہیں، اور میں بھی اسی اسٹیج سے گزری ہوں. اس مشن سے جڑنے کے بعد پتہ چلا کہ اللہ تو رحمان الرحیم ہے، جو ہر بندے کو جنت دینا چاہتا ہے. لیکن میں کتنی غلط تھی، اللہ کی رحمانیت سمجھنے کی بجائے اللہ کے بارے میں اپنے مائنڈ میں ایک دہشت پیدا کی ہوئی تھی. پوائنٹ نمبر 3، ڈسکور اینڈ ری ڈسکور اسلام. میں یہ سوچتی تھی کہ پیدائشی طور پر مسلمان ہونا ایک فارچونیٹ ہے اور نان مسلمز انفارچونیٹ، کیونکہ جنت تو مسلمانوں کے لیے آلریڈی بکڈ ہے. لیکن اس مشن سے جڑنے کے بعد پتہ چلا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اسلام ری ڈسکور کرے اور نان مسلمز کو چاہیے کہ وہ اسلام ڈسکور کرے. It really does justice to both Muslims and non-Muslims. No one is unfortunate. پوائنٹ نمبر 4، مومن اور کافر. جیسے ہی مومن کا نام سنتی تو بیک آف مائی مائنڈ یہ آ جاتا کہ یہ تو مسلمان ہے اور نان مسلمس کافر. لیکن اس مشن سے جڑنے کے بعد پتہ چلا کہ کافر وہ ہے جو اللہ کو ڈینائی کرے، اللہ کے کمانڈز کو ڈینائی کرے. آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اللہ کے طے کردہ اصولوں کو انکار کرتے ہیں. مثال کے طور پر فضول خرچ. اللہ نے قرآن میں صاف صاف فرما دیا ہے کہ فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اگر اس پرسپیکٹو سے میں دیکھوں تو کتنے مسلمانوں کو بھی یہ ٹائٹل لاگو ہوتا ہے، اینڈ آئی ایم ناٹ ایکسیپشنل. اس میں بھی صاف صاف نظر آتا ہے کہ میں کتنی غلط تھی. ایسے بہت سے پوائنٹس ہیں جیسے کہ کریشن پلان آف گاڈ، انٹلیکچوئل پارٹنر، ٹیکنگ اسپریچول لیسن فرام میٹیریل ایونٹس ایکسیٹرا. اس مشن سے جڑنے کے بعد میری خود کی بہت زیادہ کریکشن ہوئی اور میری زندگی جو پیپل اینڈ ورلڈلی اورینٹیڈ تھی اب وہ گاڈ اینڈ آخرت اورینٹیڈ ہو گئی ہے. تمام تعریف صرف اللہ ہی کی ہے جس نے مجھے ایک صحیح مشن کا ممبر بنایا، ورنہ تو میں تو اس کے اہل بھی نہ تھی. میرے ہسبینڈ اور سارا آپا کا بہت اہم رول رہا ہے. مائی ہسبینڈ نیور مسڈ اے چانس ٹو میک می ریئلائز دیٹ دس از دا رائٹ مشن ٹو نو اباؤٹ اسلام، ٹو نو اباؤٹ آل مائٹی. اور سارا آپا جو تذکیر القرآن اور مولانا کے آرٹیکلز کو سمپلیفائی کر کے ریلیونٹ ایگزامپلز دے کر مجھے سمجھایا کرتے. اگر آپا سمپلیفائی کر کے نہ سمجھاتے تو میں اس مشن کو ٹھیک سے کبھی سمجھ نہ پاتی، اپنے رب کو کبھی پہچان نہ پاتی، اور نہ ہی میری زندگی گاڈ اینڈ آخرت اورینٹیڈ بنا پاتی. جزاک اللہ آپا، جزاک اللہ ٹو ایوری ون. السلام علیکم. میں شمشاد کو بلانا چاہوں گی جو کہ کرناٹک سے ہیں. شمشاد اردو کی کتابوں کی پروف ریڈنگ کا کام کر رہی ہیں. وہ اپنے فادر کے ساتھ یہاں پیس کانفرنس میں آئی ہوئی ہیں. ان کے فادر بہت پرانے الرسالہ کے ریڈر ہیں اور انہوں نے اپنے بچوں کو یہ تربیت دی کہ وہ الرسالہ کے آرٹیکل کو پڑھیں اور جس سے وہ دنیا کے مسائل کو حل کر سکیں، آسانی سے حل کر سکیں. اور اس وقت شمشاد اور ان کے گھر والے قرآن ڈسٹریبیوشن کا کام کر رہے ہیں. تو شمشاد آپ یہاں آئیں اور ہمارے ساتھ اپنی لرننگ شیئر کریں.
السلام علیکم، میرا نام شمشاد ہے اور میں کرناٹک سے بات کر رہی ہوں۔ میرے والد 1987 سے مولانا کی کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ہمارے والد ہم سب کو کہتے تھے کہ آپ سب لوگ مولانا کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے۔ تب میں نے مولانا کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا۔ جب میری شادی ہوئی تو مجھے بہت سے چیلنجز کا مقابلہ کرنا پڑا، تب میں نے مولانا کی کتابوں کا مطالعہ کیا۔ جب میں گھر میں رہتی تو ہر ایک بات پر مجھے شکایت ہوتی تھی اور چھوٹی سی باتوں پر بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوتا تھا۔ تب میں نے مولانا کی کتابوں کا مطالعہ کیا تو میں نے اعراض کی پالیسی کو اپنایا اور اعتراف آئی واز رانگ کی پالیسی کو میں نے اختیار کیا، اور میں مولانا کی کتابوں سے سمجھا کہ مجھے دنیا کی زندگی میں زیادہ وقت کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اور مجھے گاڈ اورینٹڈ لائف گزارنی ہے، اور مجھے مٹیریل لائف کو حاجت کے لیے استعمال کرنا ہے، اور مجھے ابدی زندگی کی تیاری کرنی ہے۔ اور میرے والد نے مجھے بتایا کہ واٹس ایپ پر CPS وومنس گروپ سٹارٹ ہوا ہے، تو میں نے گروپ سے جڑنے کی کوشش کی تو میری ملاقات فہمیدہ آپا سے ہوئی، اور فہمیدہ آپا نے مجھے پوچھا کہ اور تم کہاں سے ہو اور مولانا کی کتابوں کے بارے میں کیا جانتی ہو، اور فہمیدہ آپا نے مجھے گروپ میں شامل کیا اور میرے مائنڈ سیٹ کو بدلنے کے لیے چند کتابیں مجھے بھیجیں۔ الربانی، قال الرسول، عورت، معمار انسانیت اور اللہ اکبر کتابیں بھیجی، اور فہمیدہ آپا نے مجھے پروف ریڈنگ کے لیے چند کتابیں بھیجیں، اور فہمیدہ آپا نے فون پر میرے والد سے بات کی اور قرآن ڈسٹریبیوٹ کے لیے ہم کو صلاح دی، اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے چنا، اور آج بھی میرے والد قرآن ڈسٹریبیوٹ کا کام کر رہے ہیں، اور میں دعا کرتی ہوں کہ ہم سب لوگ اس مشن کے لیے کام کریں گے اور ہمارے آخرت کی تیاری کریں گے۔ اور مجھے اس گروپ سے جڑنے کے بعد میری سوچ میں بدلاؤ آیا ہے، اور مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ مجھے ہر لمحہ تقوی کی زندگی گزارنی ہے، اور میرے پاس وقت بہت کم ہے، مجھے دعویٰ ورک کا کام کرنا ہے، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے اس اپارچونٹی کو دیا ہے، اور میں اس کو استعمال کر کے میری ابدی زندگی کی تیاری کرنی ہے۔ اور میں اس گروپ سے جڑنے کے بعد میرا زیادہ وقت مطالعے میں گزارنے لگی، اور مجھے سمجھ میں آیا کہ مجھے انڈیویجول لائف گزارنی ہے اور مجھے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اس کا موقع دیا کہ میں اس کام کو کروں، اور میں دعا کرتی ہوں کہ لیکن مجھے ایک افسوس ہے کہ ہم لوگ مولانا سے نہیں ملے، لیکن پھر بھی میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ مولانا کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ جزاک اللہ۔ اب میں کچھ لوگوں کے آڈیو کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، جو یہ وہ لوگ ہیں جو کسی وجہ سے یہاں آ نہیں پائے، اس لیے انہوں نے اپنی لرننگ آڈیو کے فارم میں بھیجی ہے۔ Bismillahirrahmanirrahim. This is Kausar Izhar from Center for Peace and Spirituality, USA. I'm here with my friend Zeba. We have been together in Quran sharing sessions. We go to book fairs together. In March, we went to Seattle together, and it was a 3-day event. We were with Fatma Ahmed. So Fatma, Zeba, and myself, we were there in Seattle, and it was a convention. It was not only a book fair, but convention of publishers and writers. It was a first time event. We found all the organizers and the participants and our neighbors. They were very friendly with us, and they appreciated that we had a booth there. Everybody came in, they got their copy of the Quran, and they
were engaged in meaningful conversations. We felt, and we observed that we were all in the same journey of spiritual fulfillment, and we were all seekers of truth. Let me just give you an example. There were the good thing is that there were so many young people there, and people from all over the US were participating there, and there were like more than 700 or 800 booths. We distributed more than 550 Quran, 250 books, and lots of magazines. And the crowd was such a diverse crowd. We have never seen it in our life. And mostly there were women. We 3 women were there in our booth on our table, and everybody appreciated that. They kept on coming, and they had their own spiritual stories, their own spiritual experiences, and they wanted to, as they got their copy of the Quran, they wanted to share their own experiences. And almost everyone said that they have been waiting to get their copy of the Quran. Most of them said that, oh, you know something, we went to the mosque, we tried to get a copy of the Quran, but for some reason we didn't get an English copy or a Spanish copy. In that convention, there were poets as well. So as the poets came in, visited our booth, we requested them if they would like to read any passage of the Quran. One of the Spanish poet, when she read the Quran, she said that, may I read Quran? And I said, yeah, of course, you can go ahead. And when she started reading, she enjoyed it so much, she read it in Spanish. And then at the end, she said, you know something, what I was reading? I said, what? She said, it was a creation story. It was the story of the creation. And she said that she has never enjoyed it in her life, the story of the creation. So this is how, when people came in, people were so much open-minded that they just wanted to read the Quran. And I'm here with Zeba, so I just want her to share her experience as well. Zeba? جی السلام علیکم، میرا نام گل زیبا احمد ہے اور میں CPS USA سے منسلک ہوں، اور میرا جرنی ڈسکوری کا یہ 2004 میں سٹارٹ ہوا تھا، جب میں نے 2 کتابیں پڑھی تھی، اللہ اکبر اور راز حیات. اور یہ جرنی ایسا سٹارٹ ہوا کہ یہ بہت اسموتھ جرنی تھا، اور اس میں مجھے بہت ساری چیزیں جو مجھے نہیں معلوم تھی وہ میں نے سیکھی، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی ڈسکوری ہوئی اس مشن کے تھرو، اور اس ڈسکوری نے میرے جرنی کو اور زیادہ خوبصورت بنا دیا. اور پہلے جو سب سے بڑی چیز ہم نے قرآن سے ڈسکور کی وہ یہ تھی کہ اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا. اور اس سے پہلے صرف ہمیں یہ لگتا تھا کہ یہ میسج جو ہے وہ صرف ہمیں اپنی کمیونٹی کی حد تک رکھنا ہے. لیکن مولانا صاحب کی کتابیں پڑھنے کے بعد اور قرآن کو سمجھنے کے بعد ہمیں یہ سمجھ آئی کہ اس پیغام کو ہم نے اللہ کے اس پیغام کو ہم نے نان مسلم تک پہنچانے ہیں، اور یہ کتاب ان کی بھی ہے. تو اس سفر پہ جب ہم نے چلنا شروع کیا تو ہمیں مشکلات بھی پیش آئیں، لیکن اللہ کی اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہمیں ملتی رہی. اور کوثر اور میں اور ہمارے اور ساتھی ہمیں ساتھ ملتے گئے، اور اس میں یہ کہ ہم لوگ ڈفرینٹ تلاش کرتے ہیں، ڈفرینٹ بک فیئرس، اور وہاں پہ ہم اپنی بکنگ کرواتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم وہاں پہ قرآن پہنچاتے ہیں. جیسے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے آج سے چند سال پہلے پارلیمنٹ
ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स के एक प्रोग्राम था जो कनाडा में हुआ था, उसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। वो 1 वीक का प्रोग्राम था और उसमें तकरीबन 3 से 4 हज़ार कुरान, या मुझे ऐसा लगता है इससे भी ज़्यादा कुरान हम लोगों ने लोगों के साथ शेयर किए। और उसके बाद हमें लगा कि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा सीकिंग स्पिरिट है और वो कुरान को और इस्लाम को जानना चाहते हैं। तो हम लोगों ने तलाश करना शुरू किया कि और यूएसए में और कहाँ पे ऐसे बुक फेयर्स हैं, और मैं इसमें ज़्यादा क्रेडिट कौसर को दूँगी क्योंकि कौसर हमेशा इस चीज़ के उसमें रहती हैं कि हम बुक फेयर्स को तलाश करें और वहाँ पे जाके हम अल्लाह का मैसेज एक एक बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे शेयर करें। इसके अलावा हम लोग छोटे-छोटे लेवल पे हमेशा शेयर करते रहते हैं और उस चीज़ ने हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दिया कि हम इसको बड़े लेवल पे लेके जाएँ। और उसके बाद फिर हमने जैसे एरिज़ोना टूसान यूनिवर्सिटी में टूसान यूनिवर्सिटी में एक बुक फेयर हुआ था। उसमें हम शामिल हुए और वहाँ पे वो 3 दिन का प्रोग्राम था। फ्राइडे इवनिंग को शुरू हुआ था और फिर सैटरडे और संडे का था और उसमें मोर देन 2000 कुरान हम लोगों ने शेयर किए और मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा थे। और बुक्स भी जैसे वो मौलाना कहते हैं कि जो हेल्पिंग मटेरियल जो होते हैं इस्लाम को समझने के लिए, वो भी हम लोगों ने शेयर किए। और अभी रिसेंटली हम लोगों ने सिएटल में जो बुक फेयर था, उसको हमने जॉइन किया। और कुछ बुक फेयर्स ऐसे होते हैं जो ओपन होते हैं पब्लिक के लिए, लेकिन कुछ बुक फेयर्स ऐसे होते हैं जो पब्लिक के लिए ओपन तो नहीं होते, लेकिन ये है कि उसमें ज़्यादातर इंटेलेक्चुअल लोग शामिल होते हैं। और जैसे जो सिएटल वाला था, उसमें हम लोगों ने जब हम शामिल हुए तो उसमें ज़्यादातर राइटर और पब्लिशर्स उन लोगों ने शमूलियत की थी। और सिर्फ एक जो हमारा बूथ था, वो एक रिलीजियस बूथ था। इसके अलावा क्रिश्चियनिटी से या किसी और रिलीजन से किसी किस्म का भी कोई और रिलीजियस बूथ वहाँ पे नहीं था। तो लोग बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट कर रहे थे। और एक चीज़ मुझे इस काम में एक और चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि जब कोई नहीं लेना चाहता, तो वो कभी भी रूडली नहीं जवाब देता। वो बल्कि ये कहते हैं कि नो थैंक यू, बट आई एम सो ग्लैड यू आर हियर। तो वो आपको स्माइल देते हैं और आप उनको स्माइल देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक गिविंग ही थी जो 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 हम लोगों ने एक-दूसरे के साथ शेयर की। और इस दफ़ा हम लोगों ने ये किया था सिएटल वाले में कि छोटे कुरान और कुरानिक विज़डम के अलावा हम लोगों ने 2 तज़कीरुल कुरान इंग्लिश की कॉपीज़ भी रखी थी। और हम ये देखना चाह रहे थे कि क्या कोई लोग इंटरेस्टेड हैं या नहीं। तो चूँकि ट्रैवल हम लोग करते हैं तो इसलिए ज़्यादा सामान ले जाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो हम लोग 2 कुरान लेके गए थे। तो एक लेडी आई और उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ इस तफ़सीर को पढ़ने में, इसकी जो कमेंट्री है उसको पढ़ने में। तो कैन आई हैव दिस कुरान? तो मैंने फिर उसको बोला कि हमारे पास वी जस्ट हैव 2 कॉपीज़ और हम लोगों ने इसको सिर्फ़ डिस्प्ले के लिए रखा हुआ है। लेकिन इफ यू गिव मी योर एड्रेस इंशाल्लाह वी विल मेल यू। तो वो बहुत खुशी हुई और हमने फिर उसको बाद में मेल किया, कुरान मेल किया और ये उनका फिर हमें थैंक यू का कार्ड आया। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात होती है कि लोगों के अंदर, चाहे वो किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हों, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होती है कि उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी मौजूद होती है। उनको बस कुरान मिलने की देर होती है कि वो स्पिरिचुअलिटी जो है वो और ज़्यादा ब्राइटन हो जाती है। तो ये कि ये हम अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें और ज़्यादा यहाँ पे अच्छे साथी मिलवाएँ और ये कि हमें कलीम साहब का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है और डॉक्टर वक़ार आलम, कलीम साहब और जैसे अब असद हैं, तो हमें इन सब का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है, हम दोनों ख़वातीन को और हम बहुत खुश होते हैं। और मज़े की बात ये है कि जब हमारे बूथ पे लोग आते हैं, तो वो ये देख के बहुत हैरान होते हैं कि इसको मुस्लिम लेडीज़ चला रही हैं। मुस्लिम लेडीज़ ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हैरत की बात होती है।
تو ہم ان کو پھر یہی بتاتے ہیں کہ اسلام میں ایسا بالکل نہیں ہے کہ عورتیں اس کام میں شامل نہ ہوں، بلکہ اسلام تو انکریج کرتا ہے کہ عورتیں اپنا حصہ زیادہ سے زیادہ ہر کام میں ڈالیں، آگے آگے ہوں۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ایک ایسا کام ہے کہ ہم ریئلی اس کو انجوائے کرتے ہیں، اور ہم اس سے بہت زیادہ ہماری لرننگ بھی ہوتی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے لیے ہمیں چنا ہے، اور ہم مولانا صاحب کے بھی بہت زیادہ شکر گزار ہیں۔ سی پی ایس ٹیم جو پوری انڈیا کی سی پی ایس ٹیم ہے، اس کے بھی ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ ہمیں ہمیشہ اچھی سپورٹ ملتی رہتی ہے، اور ہم امید کریں گے کہ ایسے ہی ہمیں جو سپورٹ ہے وہ ملتی رہے، تو انشاءاللہ اس کام کو ہم اور آگے لے کے بڑھیں اور بنائیں۔ آمین۔ تھینک یو سو مچ۔ اب اس کام کو جو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں، تو اس کے لیے what we are doing is that we have set up study circles. There are, inshallah, ladies are getting prepared to do dawah on their own. These study circles are based on, we are studying Tazkirul Quran and the books written by Maulana Wahiduddin Khan. The discovery process that Maulana has taught us is becoming part of our life. And we are getting into all those kind of eureka moments that Maulana taught us. And those eureka moments are transforming our life into these kind of, inventors or discoverers, explorers. And that is not only transforming our lives, but also motivating us to do bigger and better things. Inshallah, what we are doing is that we are doing not only these book festivals, but we are doing street fairs as well. Street fairs are less expensive, and there are other things that, in the parks, for example, there are people, and people go to parks every day, and it is very inexpensive way to distribute the word of God to other people. All we have to do is get permissions from them, and we can set up a table there. We also did little free library projects where we put Quran, in different places where people could go and get their Quran. And these kind of the things are that, and also when we go there, when we visit any fairs, any book festivals, we make sure that we find any local people there. We engage them in the book fairs. They get their own practice. They spend the time with us. They get into this Quran distribution or book sharing or faith sharing spirit, and then they can embark on this journey themselves. We leave the Quran and the books with them so that they can look for more events in their states. So this is what we want to do, that wherever we go, we find those people, and then so that we can do the network, start the network of people in every state. So inshallah, let's just, as Zebar said, that we are thinking of new ideas, and inshallah, with Allah's help, we will be more proactive, and we can think of more avenues, inshallah. And Jazakallah khair. Thank you very much, and may Allah bless you all. السلام علیکم. میں غازی آباد سے سی پی ایس وومین انٹریکشن گروپ میں ممبر ہوں. میں جامعہ ملیہ اسلامیہ سے جب پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو اس دوران مولانا صاحب کی سنڈے کلاسز اٹینڈ کیا کرتی تھی، لیکن پھر جاب کے سلسلے میں لکھنؤ، میرٹھ اور غازی آباد میں رہنا پڑا اور لائف کے نئے چیلنجز کو فیس کرنا پڑا. تب مولانا صاحب کی ٹیچنگ سے کنیکشن ختم سا ہو گیا تھا.
لیکن زندگی کے چیلنجز بڑھ رہے تھے. ایسے میں مجھے زیادہ ضرورت محسوس ہو رہی تھی اسپریچول اپلفمنٹ کی. کبھی یوٹیوب پر سرچ کرتی تھی، کبھی کسی مولانا سے بات کرتی تھی، کبھی کسی سائیکولوجسٹ سے ملنے کی سوچتی تھی، لیکن جاب کے ساتھ مینج نہیں کر پا رہی تھی. ایک بار کسی پرابلم کو فیس کر رہی تھی، تب رجت ملہوترا سر سے کانٹیکٹ کیا تو انہوں نے مجھے سی پی ایس وومین انٹریکشن گروپ جوائن کرنے کے لیے کہا. اور گروپ جوائن کرنے کے بعد جو گروپ میں روزانہ مولانا صاحب کی ٹیچنگز پر فل ڈے ڈسکشن ہونا اور جو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہو رہا تھا، اور تو اس میں مجھے 2 لیول پر مجھے فائدہ ہوا. ایک تو خدا کی معرفت بڑھ رہی تھی، اور خدا کی معرفت کے ساتھ پتہ چل رہا تھا کہ گاڈ اورینٹڈ لائف کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، ربانی شخصیت کیسے بنائی جاتی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو زندگی میں آنے والی چنوتیاں تھیں ان کے لیے بھی تیار ہو رہا تھا میرا ذہن، جیسے اسٹریس مینجمنٹ کے لیے، اینگر مینجمنٹ، اور کوئی پرووک کرے تو اسے اگنور کرنا چاہیے، اسے کیسے اوائڈ کریں، خود اپنی پرابلم کو خدا کے خانے میں ڈال دیں، اور پرابلمس میں اپورچونیٹی کو دیکھنا، کیونکہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اس طرح کی جو ٹیچنگز ہیں اس پر روزانہ بات ہوتی تھی، تو نیگیٹو سچویشن میں بھی پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ رہنا آسان ہو رہا تھا. ساتھ ساتھ اس میں ایک یہ فائدہ بھی ہوا کہ جیسے مجھے پھر ایک ایز اے والنٹیئر کے طور پر کام کرنے کا موقع ملا. تو مجھے پہلی بار اپنی زندگی میں نے قرآن شریف کو اتنا ڈیپلی پڑھا، اس کے ڈیپ میننگ مجھے سمجھ آئے. تو مجھے کافی فائدہ ہوا ہے اس واٹس ایپ گروپ سے جڑنے کے بعد، کیونکہ یہاں سے سیکھنے کے بعد ہم جب اپنی لائف میں اسے اپلائی کرتے ہیں اور اس کے فروٹفل رزلٹ نظر آتے ہیں، تو ہمیں پھر کہیں ٹینشن، اسٹریس اور جو پرابلمس آتی ہیں ان کو فیس کرنے کے لیے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. یہاں پر جو میرا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوا ہے اس کے لیے اللہ کا بہت شکر ہے، اور میں اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. تھینک یو. السلام علیکم، میرا نام صفیہ خانم ہے، میں فیروز آباد یو پی سے ہوں. میں ایک بی ایم ایس ڈاکٹر ہوں. میرے فادر رسالہ پڑھتے تھے، تو ان کے ذریعے سے ہی میں نے مولانا کے بارے میں جانا اور ان کی بکس کی اسٹڈی کی، اور ان کی جو ٹیچنگس تھی ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کیا، اور مولانا کے جو ویڈیوز اور آڈیوز تھے ان کو سنا اور ان سے کافی سیکھا. لیکن 2021 میں مولانا کے جانے کے بعد جو مولانا کا سنڈے لیکچر جو فیس بک پر لائیو ہوتا تھا، تو کافی ٹائم سے وہ نہیں ہوا، تو اس لیکچر کو بھی کافی مس کر رہے تھے اور مولانا کو بھی مس کر رہے تھے ان کے جانے کے بعد. تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ انہوں نے فہمیدہ آپا کے ذریعے سی پی ایس وومن معرفت دعویٰ گروپ سے مجھے جوڑا. پھر میں اس گروپ کی ممبر بنی. میں نے مولانا کی کتاب خاتون اسلام پڑھی تھی، تو اس میں مولانا نے بتایا تھا کہ ایک وومن اپنا رول سوسائٹی میں اور خدا کے مشن کے لیے کس طریقے سے اپنا رول ادا کر سکتی ہے. تو اس گروپ کے تھرو مجھے جاننے کا موقع ملا کہ لوگ کس طریقے سے دعویٰ ورک کرتے ہیں، کس طریقے سے وہ اپنی لرننگ شیئر کرتے ہیں. تو اس جو دعویٰ ورک کے لیے ان کو جو اپورچونیٹیز ملتی ہیں وہ اس کو کیسے اویل کرتے ہیں. تو اس سے کافی سیکھنے کو ملا. اور سی پی ایس کا والنٹیئر بننے کے بعد جو ایک طریقے سے مجھے ایک ڈائریکشن میں کام کرنے کا موقع ملا، اور جو سنڈے ڈسکشن ہوتا ہے، جو بک میں سے ایک جو ٹاپک چوز کر کے اس پہ جو ڈسکس کرتے ہیں، اس میں ڈفرینٹ لوگ اپنے ایکسپیرینس اور اپنی لرننگ شیئر کرتے ہیں. تو وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ اپنے جو تھاٹس ہوتے ہیں وہ ایکسچینج کر سکتے ہیں، آپ لوگوں سے سیکھ سکتے ہیں.
تو یہاں پہ آپ کو ایک طریقے سے پریکٹیکل ایگزامپل جو ہے وہ ملتا ہے. تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس گروپ سے جڑیں اور ایکٹیولی اس میں پارٹیسپیٹ کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمارا جو پوٹینشیل ہے اس کے مطابق ہم سے اپنا کام لے سکے اور ہمیں اپنی اعلیٰ معرفت عطا فرمائے اور جنت کے ابدی انعام ہمیں دے. جزاک اللہ. Assalamu alaikum everyone. I am Sahir from CPS Kashmir, and right now I am pursuing my PhD from Delhi. And if I have to talk about my meeting and my experience with Maulana Wahiduddin Khan Sahab, it's extremely difficult for me because it's not possible to speak about it in words, as there have been so many experiences that I have with him has been a turning points in my life. But if I have to talk about my first meet, they are very clear to my head that how I met Maulana Wahiduddin Khan Sahib with so many questions inside my head, which I thought were very silly, and I was so reluctant to ask him. But Maulana Wahiduddin Khan Sahib, being such a active and a patient listener, how he answered each question with so much calmness, and he made sure that I am satisfied with all the answers. I am extremely grateful to God that how Maulana Wahiduddin Khan Sahab has been a motivator and my mentor, because I remember I was doing my master's then, and I remember sometimes going back to him and meeting him with so many experiences which were not very good, and how he, with his experience and how with his talk, he made them the most beautiful ones. I'm extremely grateful. And this also takes me to the talk and to the experience that Maulana used to mention so much about, is the active role of women in the mission. How he used to be so much encouraging, especially women, to participate and be the backbone of the mission. And same is with our CPS women group, how it has also been a motivational board for me. At times when you feel, especially if I talk about myself, I feel sometimes that, now I don't get the answer to this question, or I'm feeling like this today. Whenever I read the experience of the people who are actively there writing, sharing their knowledge, it is delightful for me to read. It changes my day. It helps me to go through the day very nicely. And I just hope that more women come up and interact in the group. And Jazakallah, I'm sure it will be a period of growth and engagement for all of us. Ameen. السلام علیکم. میرا نام شاہبانو ہے. مجھے سی پی ایس سے جڑے تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں. میری سلسلہ سی پی ایس سے جڑنے کا، مولانا صاحب کی تعلیمات سے جڑنے کا سلسلہ سی پی ایس یو ایس اے ٹیم کے ذریعے ہوا، اور اس کے بعد میں سی پی ایس انٹریکشن گروپ سے جڑی، جس میں کہ ہمیں ہر ٹاپک کو بہت ہی ڈیٹیل سے سمجھایا گیا. ایک ٹاپک پہ ہمارے کئی اور بہت دفعہ بے تکے سوالوں کے بھی بہت ڈیٹیل سے جواب ملے. ہماری بہت سی ذہنوں کی گرہیں کھلیں. اور جو مجھے سب سے امپورٹنٹ بات لگی کہ ہمیں کیا سوچنا ہے، یہ سکھایا گیا. انسان سوچتا ہے، سوچنے کا عادی ہوتا ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ آئی کہ کیا سوچنا ہے، میں نے اپنے تھاٹ پیٹرن کو کدھر سیٹ کرنا ہے. اور اتنے ٹائم جڑے رہنے سے یہ فائدہ ہوا، اور ہمیں اندازہ ہوا، رسپانسبلٹی کا اندازہ ہوا کہ اب ہمیں مجھے لگتا ہے کہ ہم وہ پرندے ہیں جن کو اڑان بھرنا سکھا دی گئی ہے، اور ہم اپنے اپنے میدان میں داعیے اسلام کے طور پر جہاں بھی جو پاسبل ہمیں پیٹرن ملیں ہم اس پہ چلیں. میری دعا ہے کہ جو ہمارے سینئرز ہیں اور جو ٹیم ہے، اور وہ ہمارے ساتھ اسی طرح سے جڑی رہے اور ہمیں انسپائر کرتی رہے. ہمارے لیے بہت بڑا ٹاسک ہے جو کہ سی پی ایس کی جو ٹریننگ کے بعد ہمیں ملتا ہے، اور وہ یہ کہ ہمیں کتنا رسپانسبل ہونا ہے اپنے کردار کو لے کے، اسپیشلی بینگ وومن.
اور جو وہ ایک سیلف پٹی کا فیز تھا، یا انسان کو اپرچونسٹ اگر بننا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ مولانا صاحب کی جو تھاٹ پروسیس کو سمجھا جائے. اور اس کے لیے الحمدللہ وی آر بلیسڈ، آئی ایم بلیسڈ کہ ہمیں جو یہ سینئرز ہیں وہ اویلیبل رہے اور اویلیبل ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا ساتھ سلامت رہے اور ہم اپنے جو بھی ذمہ داری ہے دائی اسلام کے طور پر وہ نبھاتے رہیں. جزاک اللہ خیر، آمین. السلام علیکم، میں یاسمین اقبال ممبئی ٹیم سے. سی پی ایس کے ساتھ میری اسپریچول جرنی 2018 سے شروع ہوئی، اور جڑنے کے کچھ وقت کے ساتھ ہی میرا ذہن اس بات کو لے کر بالکل صاف ہو گیا کہ اللہ کا جو دین ہے وہ معرفت اور ذمہ داری والا ہے، نہ کہ فضیلت والا. ہدایت کا راستہ ذمہ داری اور سنجیدگی پر چلنے کا راستہ ہے. مولانا کے لٹریچر کو پڑھتے ہوئے، ان کی ویڈیوز اور آڈیوز کو سنتے اور دیکھتے ہوئے مجھے دعوت کے کام کی اہمیت سمجھ آئی، اور اسے پوری خیرخواہی اور ذمہ داری کے ساتھ کرنا ہے، صرف نیکی سمجھ کر نہیں کرنا ہے. اور ذمہ داری اور خیرخواہی کے ساتھ کام کرنے کے لیے ایک پازیٹیو پرسنالٹی کا ہونا بہت ضروری ہے، جو مولانا نے بتایا کہ وہ نگیٹو ایکسپیرینس سے بنتی ہے. اسی دوران میں بہت بیمار ہوئی، اور سی پی ایس وومن گروپ بھی اسی دوران بنا، جو اللہ کی طرف سے میرے لیے بہت بڑی مدد تھی. کہ میری پرسنالٹی کے اندر جو مسنگ گیپس تھے، پازیٹیو بننا ہے یہ پتہ تھا، پازیٹیو کس طرح بننا ہے یہ مجھے سی پی ایس وومن گروپ سے جڑنے کے بعد میرے اندر وہ پروسیس شروع ہوا. اس کے بعد والنٹیئر بننے کے بعد مجھے بہت زیادہ باریکیوں کو سمجھنے کا موقع ملا. مجھے کس طرح فوکسڈ رہنا ہے، بہت زیادہ سننے والا کس طرح بننا ہے، اور اپنے مطالعے کو کس طرح بڑھانا ہے کہ ہم فوکس رہ سکے، ہم صبر کرنے والے بنے، ہم پازیٹیو پرسنالٹی بن سکے. یہ ساری چیزیں مجھے گروپ کے ساتھ جڑنے کے بعد سمجھ آئی ہے. تو یہ ہماری چھوٹی سی کوشش تھی لیڈیز کو انٹلیکچولی گرو کرنے کی.